أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 57 سے 62۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ مشرکین اللہ رب العزت کے ساتھ کئی طریقوں سے اللہ کے شریک مقرر کرتے، جن میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق، ایک نورانی مخلوق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، اور پھر وہ فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں مشرکین کے اس شرک کی تردید فرمائی، اور ان کے اس فعل کو انتہائی کبیح اور انتہائی مکروہ فعل قرار دیا، اور لاجیکلی عقلی طور پہ بھی اللہ رب العزت نے ان کی اس حرکت کی اور ان کے اس شرک کی تردید فرمائی۔ فرمایا کہ ایک تو تم اللہ رب العزت کو اس طرح صاحب اولاد بنا دیتے ہیں، اور اولاد تو انسان کے جسم ہی سے جدا ہونے والی ایک چیز ہوتی ہے، جبکہ اللہ سے تو کچھ بھی جدا نہیں ہوا،
اور پھر انسان اپنی اولاد کی محبت کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو جب زوال آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو پھر وہی اولاد انسان کی ضرورت بن جاتی ہے، جبکہ اللہ کو نہ زوال ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے، اسے تو اولاد کی کبھی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب اللہ کو صاحب اولاد کہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، اور بیوی بھی انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، پھر اس طرح تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت میں کمزوری ماننی پڑے گی۔ تو یہ تمہارا صریحاً ظلم ہے، اور پھر مزید اس میں تم ایک ظلم اور کر رہے ہو، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، خود تو تم بیٹیوں سے شدید نفرت کرتے ہو، اور اللہ رب العزت کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ کتنی بڑی ناانصافی کر رہے ہو۔ ویسے تو اللہ پاک بیٹوں سے بھی پاک ہے، لیکن عقلی طور پہ سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ دیکھو خود تو بیٹیوں سے نفرت کر رہے ہو، اور اللہ پاک کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہو فرشتوں کو، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کافروں، ان مشرکوں کی بیٹیوں سے نفرت کی حالت کا تذکرہ فرما دیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ آخری آیات میں پھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک قانون کا تذکرہ فرمایا، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی، بڑے سے بڑے باغی نافرمان کو بھی، حتیٰ کہ شرک کرنے والے سے بڑا تو کوئی گناہ گار نہیں، شرک تو اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے، تو شرک کرنے والے کو بھی اللہ پاک مہلت دیتا ہے، فوری اللہ پاک اس کی گرفت نہیں فرماتا کہ ادھر اس نے شرک کیا اور فوراً اللہ پاک اس کی گرفت فرما لیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک بڑے حلیم ہیں۔ تو اللہ پاک انسان کو مہلت دیتا ہے، شاید کہ میرا بندہ سدھر جائے، کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے یا کوئی اور بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے، شاید کہ یہ سدھر جائے، شاید کہ یہ پلٹ آئے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں مشرکین کا طرز عمل اور پھر اس پہ اللہ رب العزت کی تردید پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، البنات، بیٹیاں، بنت کی جمع بنات، بیٹیاں، البنات، بیٹیاں۔ اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، درمیان میں سلسلہ کلام روک کر اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے ان تمام عیوب سے، ان تمام کمزوریوں سے، وہ پاک ہے۔ یہ سب کمزوریاں ہیں، اولاد، بیوی، بیٹے، بیٹیاں، یہ سب کمزوریاں ہیں، اور اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحانہ، اس کی پاکی مراد ہے کہ وہ پاک ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے یا اپنے لیے، بات پیچھے سے چل رہی تھی نا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سبحانہ کو چھوڑ کر ایک دفعہ جملہ پڑھتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ سبحانہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یعنی اصل کلام
کوئی اور ہے، درمیان میں اصل گفتگو کو روک کر کوئی اور بات کر دی جائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے یا اپنے لیے وہ مشرکین، ما، وہ جو یشتہون، وہ چاہتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا چاہتے ہیں وہ اپنے لیے؟ بیٹے، ان کی اپنی ڈیزائر اور خواہش کیا ہے بیٹوں کی، تو اپنے لیے جب بھی چاہیں گے بیٹے چاہیں گے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ حالانکہ درمیان میں اللہ پاک نے کہہ دیا کہ حالانکہ وہ بیٹوں کی خواہش سے بھی پاک، بیٹیوں کی خواہش اور ضرورت سے بھی پاک، اور ان کی بیٹیوں سے نفرت کا حال یہ ہے، ان کی اپنی ڈیزائر اور خواہش ہمیشہ بیٹوں کی ہوتی ہے، بیٹیوں سے نفرت کی ان کی حالت یہ ہے۔ وَإِذَا، اور جب، بشرا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، بشرا، خوشخبری دی جاتی ہے، احد، ایک کو، ہم، ان میں سے، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، یہ بشارت، خوشخبری، یہ بشرہ انسان کی جلد کو کہتے ہیں، سکن کو، تو ایسی خبر جسے سن کر انسان کے چہرے پر رونق آ جائے، چہرے سے پتہ چل جائے کہ اس سے کوئی اچھی خبر ملی۔ وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے۔ اب بیٹی کی خبر تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوتی، تو یہاں اللہ پاک بشرا کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ بطور طنز ہے، یہ بطور طنز ہے، جیسے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی، تو یہ بطور طنز ہے کہ اور جب ان کو، ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، بازر بھی کی، الانثیٰ، مؤنث، لڑکی، بالانثیٰ، لڑکی کی، ظلہ، ظلہ کا معنی کسی حالت میں قائم رہنا یا کسی حالت میں آ جانا، ظلہ وہ ہو جاتا ہے، سارا، ظلہ، باتا، ظلہ وہ ہو جاتا ہے، وہ رہتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے، کیا؟ وجہ، چہرہ، منہ، ہو اس کا، ظلہ وجہہ، تو اس کا منہ رہتا ہے یا اس کا منہ ہو جاتا ہے، بیکمز، کیا ہو جاتا ہے؟ مسودہ، سیاہ، بیکمز ڈارک، وہو، اور وہ قزیم، غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ قزیم، جب کسی مشکیزے وغیرہ میں پانی بھر دیا جائے اور اس کو بند کر دیا جائے، یا جیسے غبارے میں ہوا بھر کے اس کے اوپر دھاگا باندھ دیا جائے اس کے منہ پر، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پھٹنے کے قریب ہے۔ وَهُوَ قَزِيمٌ کا یہی معنی ہے، واو کا معنی یہاں اور بھی کر سکتے ہیں، اور اس حال میں کہ ہوا قزیم، وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی غم کی وجہ سے یہ پھٹ جائے گا، اور غم اور غصے سے بھرا ہوا، لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا کسی سے۔ یتوارا، وہ چھپتا پھرتا ہے، ہائیڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے، یتوارا، وہ چھپتا پھرتا ہے، من القوم، لوگوں سے، من سوء، اس برائی کی وجہ سے، کیونکہ اس معاشرے میں بیٹی کو بہت بڑی برائی خیال کیا جاتا ہے، من سوء، اس برائی کی وجہ سے، ما،
جو بشرا خوشخبری دی گئی، بھی جس کی، یا اس کو، ما بشرا بھی جس کی اسے خوشخبری دی گئی، جس بیٹی کی اسے خوشخبری دی گئی، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھر رہا کہ اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کیا دو آپشن اس کے ذہن میں آتے ہیں، آیا، یا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، آیا کہ یمسکو وہ روک رکھے، امسا کا یمسکو امساک روکنا، یمسکو وہ روک رکھے، اسے، اس برائی کو، علی ہون ذلت کے باوجود، علی ہون ذلت کے باوجود، علی کا ترجمہ یہاں کریں گے پر، ذلت پر یعنی ذلت کی موجودگی میں، ذلت کے باوجود، کیا یمسکہ علی ہون وہ اسے ذلت کے باوجود روک رکھے، یعنی رکھ لے اپنے پاس زندہ، یا دسو یا دبا دے، اسے، اس برائی کو، فی التراب مٹی میں، یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ دفن کر دے۔ دو آپشن، آیا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھ لے ذلت کے باوجود، یا اسے مٹی میں دبا دے۔ اللہ اکبر، زمانہ جاہلیت کی اخلاقی حالت کا اندازہ اس ایک چھوٹے سے جملے سے لگایا جا سکتا۔ الا سن لو، خبردار، ساء برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان دونوں میں سے جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھ لیں تب بھی غلط فیصلہ، اس لیے کہ وہ ذلت و رسوائی ہے نہیں، وہ تو اللہ کا انعام اور عطیہ ہے، اور اگر اسے زندہ دفن کر دیں تب بھی یہ بہت برا فیصلہ۔ اللہ اکبر، یہ دو آیات میں اللہ پاک نے ضمناً اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ ان مشرکوں کی اپنے متعلق یہ پالیسی ہے، یہ نظریہ ہے ان کا بیٹیوں کے بارے میں۔ اب ذرا غور کریں، کس منہ سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے؟ عقلی طور پہ اللہ پاک نے ضرب لگائی ہے ان کے گندے عقیدے پر، شرکی عقائد پر۔ یہ مشرک تو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، اتنا بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ شورى کے اندر بیٹے بیٹیاں اولاد دینے یا نہ دینے کے لحاظ سے 4 قسموں کا تذکرہ کیا۔ یا وہ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، یا بیٹے دیتا ہے، یا بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کے دیتا ہے، یا دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ 4 قسمیں۔ سب سے پہلی چیز جسے اللہ پاک نے اپنا گفٹ اور عطیہ اور انعام قرار دیا، ان 4 قسموں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ۔ سورہ شورى میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹی کا گفٹ اور عطیہ عطا کرتا ہے۔ آخری آیات میں اللہ پاک نے ان کے اس گندے اور کبھی فعل شرک کے باوجود ان کی گرفت نہ کرنے کا اپنا قانون بیان کیا کہ اگر میں انسانوں کے گناہوں پر اور بطور خاص ان کے شرک پر اگر ان کی گرفت کرتا تو یہ زمین تو کب کی ختم ہو گئی ہوتی، یہ کائنات تو کب کی ختم ہو گئی ہوتی، اس کے اوپر کوئی انسان کیا جانور بھی زندہ نظر نہ آتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے
ان مشرکین پر ایک جامع قسم کا تبصرہ فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرتی، آخرت پر. یہ مشرک بت پرست یہ آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے. ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثلو مثال ہے. مثلو کا ایک معنی تو ہوتا ہے مثال، مثل، ضرب المثل، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے حال، حالت یا صفت. یہ سارے میننگ ہے اس کے. مثلو کا معنی حالت، صفت یا مثال. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، مثال ہے بہت بری. یا اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، یا یہاں اکثر اہل علم نے یہاں مثل کا ترجمہ کیا ہے مثل السوء، ان کی صفت ہے بری، یا ان کا حال ہے برا، ان کا حال بہت برا. اللہ اکبر. اس لیے کہ جب انسان کا مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان نہیں نہ ہوتا تو پھر نہ وہ اللہ پاک کے حقوق کا خیال کرتا ہے، نہ ہی وہ بندوں کے صحیح معنوں میں حقوق ادا کرنے والا ہوتا. جیسا سورۃ الماعون میں ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایک چھوٹی سی عام استعمال کی حقیر سی چیز بھی اگر کوئی ہمسایہ گوانڈی ان سے مانگ لینا تو وہ بھی نہیں دیتے. مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ اسے کھانا ہی کھلا دو. یتیم جو سب سے زیادہ قابل رحم ہوتا ہے اسے بھی دھکے مار مار کے نکال دیتے. یہ کون لوگ ہیں؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ آخرت کو جھٹلانا، آخرت پر ایمان نہ ہونا، یہ انسان کے دل کو بڑا سخت کر دیتا، شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی. اور آخرت پر ایمان یہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا، نرمی پیدا کرتا، انسان میں بڑی اچھی اچھی کوالٹیز پیدا کر دیتا ہے. کیوں کہ انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی عدالت میں مجھے پیش ہونا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بہت برا حال ہے. ان کے عقیدے بھی گندے، ان کے دل بھی بڑے سخت، اور ان کی سوچ بھی بڑی متکبرانہ، اور حقوق اللہ پر بھی ڈاکے، حقوق العباد بھی غصب کرتے ہیں. مثل السوء، بہت برا حال ہے. دنیا میں بھی بہت برا حال ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی قیامت کے دن جہنم میں بہت برا حال ہوگا. وَلِلَّهِ، جس اللہ کے ساتھ یہ شریک بناتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان کا اپنا حال تو بہت برا ہے. جبکہ وَلِلَّهِ، جبکہ اللہ کے لیے، واو کا ترجمہ جبکہ بھی کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں. وَلِلَّهِ، اور اللہ کی، اللہ کے لیے یا اللہ کی، المثل، صفت ہے، الاعلی، اونچی، اعلی، باکمال. اللہ کی صفتیں تو بڑی باکمال ہیں، بڑی اونچی صفتیں ہیں اللہ پاک، ہائیسٹ ایٹریبیوٹس. یہ اللہ پاک کو صاحب اولاد قرار دے رہے ہیں، اللہ کو کمزور ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی صفت تو بہت اونچی ہے. تو مثل کا ترجمہ ہم نے پہلے جملے میں کیا حال یا صفت بھی کر سکتے، اور دوسرے میں جب اللہ پاک کے لیے آیا تو وہاں ہم نے صفت کیا. اور اللہ کی صفت سب سے اونچی، وہوا، اور وہی العزیز، سب پر غالب ہے. غلبہ اس کے پاس، ڈنڈا، سلطہ، طاقت، قوت اس کے پاس ہے. اس کے باوجود
اس کی لاٹھی ایک اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ جس کو مرضی مارنا شروع کر دے، جس پر مرضی ظلم کر دے، بلکہ وہ تو اپنے باغیوں، نافرمانوں، مشرکوں کو بھی اتنی ڈیل دے رہا ہے جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہی سب پر غالب ہے، الحکیم، لیکن کمال حکمتوں والا، وہ اپنی طاقت، قوت، اپنے سلطے، اپنے ڈنڈے کا استعمال بھی بڑی حکمت سے کرتا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر یؤاخذ اللہ، پکڑ لے اللہ، الناس، لوگوں کو، بازربی کی وجہ سے، باز سببیہ، بازربی سبب سے، ظلمہم، ان کے ظلم، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم میں سارے گناہ آ جاتے ہیں، میں اور آپ بھی بڑے ظلم کرتے ہیں، دن رات ہر گناہ ظلم ہوتا ہے، اور گناہوں کا سب سے بڑا سردار، سید الذنوب، وہ کیا ہے؟ شرک۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے، ما تارکا، نہ وہ چھوڑے، علیہا، اس پر، ہاں سے مراد زمین، ما تارکا علیہا، نہ وہ چھوڑے اس پر، من دابتن، کوئی چلنے والا، زمین پہ جتنے جاندار چل رہے ہیں نا، وہ کسی کو نہ چھوڑے، ولیکن، اور لیکن، یؤخرو، وہ مہلت دیتا ہے، وہ ڈیل دیتا ہے، ہم انہیں، الا، تک، اجل، وقت، مسمى، مقرر، لیکن وہ انہیں مقررہ وقت تک کے لیے ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، پلٹ آؤ۔ فَإِذَا، پھر اذا، جب جا، آ جاتا ہے، اجلہم، ان کا وقت، لا یستاخرون، تو نہیں وہ پیچھے رہتے، ساعتن، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک مومنٹ بھی، ولا، اور نہ ہی، یستقدمون، وہ آگے بڑھتے ہیں، نہ وہ اس وقت مقرر سے ایک لمحہ بھی پیچھے رہتے ہیں، اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کام پھر اپنے وقت مقررہ پہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے گرفت کسی کی کرنی ہوتی ہے نا، کسی فرد کی یا کسی قوم کی، پھر اللہ پاک اس میں ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کو ڈیل نہیں دیتا، جیسا کہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے مہلت کب تک رکھی۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں، وہ تجویز کرتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، ما، جو، یکرہون، وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان مشرکوں کی ایک حالت آخر میں دوبارہ اللہ پاک نے بیان کر دی، یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی آیت کریمہ میں بات بیان ہوئی کہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اور اپنے لیے بیٹیوں سے سخت نفرت۔ اسی طرح اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا جو اقتدار ہے، میرا جو اختیار ہے، اس کے اندر کسی اور کی شراکت نہ ہو، میں اکیلا ہی، پوری ڈیسیژن پاور میرے اکیلے کے پاس ہو۔ کوئی بھی بندہ شراکت پسند کرتا نہیں، پسند کرتا۔ اپنے لیے تو کسی کی شراکت، پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا انسان، لیکن اللہ پاک کے لیے شریک بنا رہا، اپنے لیے بیٹے پسند کر رہا ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہا ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نمائندہ کسی کے پاس جائے
اور جس کے پاس جائے وہ اس کی انسلٹ کرے، بےزتی کر کے اس کو واپس بھیج دے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کسی سے پیسے لینے کے لیے اپنے کسی ملازم کو بھیج دینا گرائی کرنے کے لیے، جاؤ بھائی ادھر، اس سے کہو فلاں نے بھیجا ہے، تو وہ آگے سے اچھے طریقے سے ڈیل نہ کرے بلکہ انسلٹ اور بےزتی کر کے بھیج دیں، تو انسان یہ چیز پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ لیکن اللہ پاک نے بھی تو اپنے نمائندے، قاصد، پیغام رسانی والے بھیجے ہیں نا، نبی رسول، ان کی تم انسلٹ اور بےزتی کرتے، ان کا استہزاء کرتے۔ تو اکثر کام ان مشرکین کے اور دین کے دشمنوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جسے خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، وَصَفَ یَصِفُ کا معنی ہوتا ہے کوئی وصف، کوئی خوبی بیان کرنا یا کوئی خامی بیان کرنا۔ وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، السناتو لسان کی جمع، زبانیں ہم ان کی، الکذب جھوٹ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ کیا جھوٹ؟ انا کہ بے شک لہم ان کے لیے الحسنی بلائی ہے۔ یہ سارے شرک کرنے کے بعد بھی ان کی زبانیں کیا جھوٹ بولتی ہیں؟ اہل ایمان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمیں تو کوئی یقین نہیں آتا، ہماری تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے وہ زندگی کہ کس طرح انسان جب مٹی میں مٹی ہو جائے گا دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن بالفرض چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوئی بھی نا، تو جس طرح یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے زبردست ہے، ہم اس دنیا کے اندر بڑے مزے سے زندگی جی رہے ہیں، ہمارا سٹیٹس، ہمارا مقام، عزت، وقار، چودراہٹ، اختیار، اقتدار، سارا کچھ بہت زیادہ اچھا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی زندگی ہوئی نا، وہاں بھی ہمیں ایسے ہی سارا پروٹوکول اور سٹیٹس ملے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ انہی کے لیے بلائی ہے۔ حالانکہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شرک کرنے والے کا انجام اچھا ہو؟ یہ ان کی بول بلیاں ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ دنیا کی عزت، مال، دولت کو معیار حق خیال کر رہے، صحیح ہونے کی ایک دلیل بیان کر رہے کہ چونکہ یہ والی زندگی ہماری صحیح ہے لہذا اگلی بھی ہماری صحیح ہو۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لا جرما کوئی شک نہیں، لا جرما کوئی شک نہیں، انا کے بلا شبہ لہم ان کے لیے النار آگ ہے، بلکہ لہم پہلے آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا انہی کے لیے آگ ہے، یعنی اگر ان کے لیے آگ نہیں تو اور کس کے لیے آگ؟ انا، ورنہ جملہ یوں تھا ان النار لہم، لیکن لہم کو پہلے لانے سے ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ ان لہم النار کہ بے شک آگ انہی کے لیے ہے، کوئی شک نہیں کہ انہی کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ مفرطون سب سے پہلے پہنچائے جانے والے، فاراتن پہلے پہنچنا، اور مفرط مفرط را کے نیچے زیر اسم الفاعل سب سے پہلے پہنچانے والا، اور را پر زبر ہو اسم المفعول، مفرط جسے سب سے پہلے پہنچایا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جہنم میں صرف انہوں نے جہنم میں جانا ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے ان مشرکوں کو جہنم میں پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا صحیح بخاری میں، انا فاراتکم علی الحوض، میں تم سب سے پہلے حوض پر پہنچوں گا۔
قیامت کے دن حوض کوثر پر میں سب سے آگے ہوں گا، سب سے پہلے پہنچوں، فارت. اور ایک اس کا فارت کا معنی کہ کسی حالت میں چھوڑ دینا، یعنی یہ جہنم میں اگر جل رہے ہوں گے نا تو مفرتون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہیں جہنم میں جلنے کی حالت میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نکالا نہیں جائے گا. مفرتون کے دونوں معنی ہیں، وَأَنَّهُمْ مفرتون، اور بے شک وہ سب سے پہلے جہنم میں پہنچائے جائیں گے، اور دوسرا معنی اور بے شک وہ جہنم میں چھوڑ دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم، اور اللہ ہمیں بیٹیوں سے محبت اور پیار کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کی پیدائش پر خوش ہونے کی اور جائیداد میں وراثت میں انہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.